یہ 186 کا فگر کیسے پھر ہوا؟ میرے خیال سے عطا تارڑ صاحب کا جو نام ہے ان کا ہی پنجاب حکومت نام رکھ لیں، ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، وقت پہ نہیں آتے تو جو جاتی عمرہ کے ملازمین ہیں وہ بھی میرے خیال سے پھر ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک ایسے انسان جو کہ اس پورے اعتماد کے ووٹ کے اندر جو ہیرو ہیں ان کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا کسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسن الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو جب سے پرویز علی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو اس میں بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی نمبرز پورے نہیں تھے، 5 بندے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اس کے بعد کیسے مطلب پورے کر لیے انہوں نے نمبر۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر، تو خاص طور پر ایک ایسے انسان جو کہ اس پورے اعتماد کے ووٹ کے اندر جو ہیرو ہیں ان کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا، کسی نے بھی میرے خیال سے ان کا نام نہیں لیا، کیونکہ جن کی وجہ سے اعتماد کا ووٹ پرویز علی صاحب لینے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں وہ ایک ایسے ہیرو آپ کو بتاتا ہوں میں اس ویڈیو کے اندر جن کا میرے خیال سے ابھی تک کسی نے نام نہیں بتایا ہوگا۔ تو اب جب اعتماد کا ووٹ لیا گیا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگ، جن میں سے خیر 2 پہلے چھوڑ چکے تھے، دوست محمد مزاری صاحب، اور اس کے بعد ایک رحیم یار خان کے ایم پی اے تھے، وہ تو کافی پہلے چھوڑ چکے تھے 2 بندے۔ تو باقی اعتماد کے ووٹ کے دن 3 بندے جو کہ خرم لغاری صاحب، فیصل چیمہ صاحب اور مومنہ وحید صاحبہ، یہ 3 بندے بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز تھے وہ تھے 180، جب یہ 5 چھوڑ کے چلے گئے تو مطلب 175 بچتے ہیں، 10 کاف لیگ کے ملا کر 185، تو کافی کنفیوژن تھی لوگوں کو، یہ تو 185 بن رہے ہیں، تو یہ 186 کا فگر کیسے پھر ہوا؟ کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ممبرز چاہیے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک آزاد رکن بلال وڑیچ صاحب وہ شامل ہوئے تھے۔ تو اس دن جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بلال وڑیچ صاحب ہماری پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہیں، تو 186 ممبرز ان کے ساتھ پورے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ہیرو بلال وڑیچ صاحب نہیں ہیں، ہیرو وہ ہیں جو ان کو لانے والے ہیں۔ اب ان کو لانے کے لیے جنہوں نے محنت کی وہ ہے میاں اسلم اقبال صاحب۔ میاں اسلم اقبال صاحب کی محنت کی وجہ سے بلال وڑیچ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ان کا فیصلہ تھا میاں اسلم اقبال صاحب کا، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اگر وہ بلال وڑیچ صاحب کو نہ لے کے آتے، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ان کی شاید اتنی ویلیو نہیں تھی بلال وڑیچ صاحب کی جب وہ لا رہے تھے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ لیکن ٹائم کے اوپر جب مزید 3 ایم پی ایس چھوڑ کے چلے گئے تو بلال وڑیچ صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان کو لانے والے جو میاں اسلم اقبال صاحب ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے ہیرو ہیں اس ٹائم۔ تو خیر اعتماد کا ووٹ تو لے لیا تھا پھر انہوں نے، تو اس میں جو مینج کرنے والے پی ڈی ایم کی طرف سے جو تھے، پی ڈی ایم تو نہیں خیر نون لیگ کی طرف سے ہی تھے، تینوں کے تینوں نون لیگ کے ہی تھے، تو رانا ثناءاللہ صاحب اس میں جو اہم کردار ادا کر رہے تھے، جو لگ رہا تھا نون لیگ کو کہ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ میں پنجاب حکومت لے کر اسلام آباد جاؤں گا۔ اب پنجاب حکومت تو نہیں لے سکے، عطا تارڑ صاحب کو ساتھ لے کے اسلام آباد چلے گئے، تو میرے خیال سے عطا تارڑ صاحب کا جو نام ہے ان کا ہی پنجاب حکومت نام رکھ لیں۔ اور رانا صاحب نے ویسے جو بتایا ہوا تھا اپنی قیادت کو، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، کہ جی 16 بندے تو ویسے ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ویسے وہ چھوڑ چکے ہیں، اب یہ اناؤنس کرنا باقی ہے۔ تو بڑے بڑے خواب دکھائے گئے، ادھر حمزہ شہباز صاحب بھی دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہ بھی شیروانی وغیرہ اپنی تیار کر رہے تھے۔ تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں تو ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، نواز شریف صاحب بڑے غصہ ہو گئے، تو مریم نواز صاحبہ کو بھی کافی غصہ آ گیا کہ جی یہ ہو کیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لندن کے اندر بیٹھے رہیں تو یہاں پر حکومت ہماری بن جائے، معاملات سیدھے ہو جائیں، تو میرے خیال سے ہو نہیں سکتا۔ تو اگر مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ لندن کے اندر رہیں، وہ جو کہ ادھر کا موسم ہے اس کو بھی انجوائے کریں، لندن کے جو تازہ ہوا ہے وہ بھی ان کو ملتی رہے، لندن کی سیر بھی کرتی رہیں، اور نواز شریف صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ
ادھر لندن کے اندر برگر بھی کھاتے رہیں اور اچھے سے اچھے جو بھی لندن کے برگر ہیں سارے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ برگر بھی کھاتے رہیں, وہاں پر بیٹھے بھی رہیں, کافی کو بھی انجوائے کرتے رہیں, تو میرے خیال سے یہ نہیں ہو سکتا. ان کو وہ چیزیں چھوڑ کر پھر پاکستان میں آنا پڑے گا. یہ دیکھیں کہ نون لیگ کا جو اس ٹائم کباڑا نکل چکا ہے, جو بیڑا غرق ہو چکا ہے, وہ ان کی اپنی لیڈرشپ کی طرف سے ہوا ہے. کیونکہ وہ سیریس ہی نہیں ہے. ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے جی, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, باقی لیڈرشپ کوئی بھی نہیں ہے ادھر. مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں اپنی پارٹی کی, جنہوں نے ساری چیزیں مینج کرنی ہیں, تو وہ خود نہیں ہے یہاں پہ. تو اس طریقے سے تو ظاہر سی بات ہے پارٹی میرے خیال سے برباد ہی ہوگی. تو اب دیکھیں نون لیگ کی پہلے وفاق سے پوری سیاست کمزور ہو رہی تھی, تو پھر کچھ نہ کچھ پنجاب میں بچا ہوا تھا. اب پنجاب سے بھی کافی وہ کمزور ہو چکے ہیں, تو اب ایک جاتی عمرہ بچا ہوا ہے. اگر وہ وقت پہ نہیں آتے تو جو جاتی عمرہ کے ملازمین ہیں وہ بھی میرے خیال سے پھر ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اسی لیے ان کو وقت پہ آ جانا چاہیے پاکستان کے اندر, اپنی پارٹی کو محفوظ کرنا چاہیے. اور نون لیگ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ایک کچھ سال پہلے نمبر پہ تھی یہ پارٹی, سب سے بڑی پارٹی تھی, پھر دوسرے پہ آئی, پھر تیسرے پہ آ گئی. اگر یہی سچویشن رہی تو پھر جماعت اسلامی سے بھی پیچھے چلی جائے گی اور باقی بھی پارٹیوں سے بھی پیچھے چلی جائے گی. تو اسی لیے ان کو وقت پہ آ جانا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ مضبوط ہوں, ساری کی ساری پارٹیز مضبوط ہوں. کم از کم نون لیگ, پیپلز پارٹی جو بڑی پارٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ان کو تو مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ جمہوریت ہے پاکستان کے اندر, جمہوریت کے اندر 2-3 پارٹیز مضبوط ہوں گی تو تب بھی میرے خیال سے ملک کا جو ایک سسٹم ہے صحیح بھی چلے گا. ایک حکومت اگر جب بیٹھی ہوگی تو دوسری حکومت تنقید کر رہی ہوگی, تو ایک پریشر ہوتا ہے. اور میرے خیال سے ان کو آپس میں مل کر آگے مزید نہیں چلنا چاہیے, نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. اگر یہ مزید ایسے ہی چلتے ہیں ایز اے پی ڈی ایم, تو جو ان کی بچی کچی ساکھ ہے, تو جو ایک تھوڑی بہت کوئی پاپولیرٹی, تھوڑے بہت کوئی ان کے ووٹس جو بچے ہوئے ہیں, تو یہ پھر کھو بیٹھیں گے ان کو. پاکستان پیپلز پارٹی بھی میرے خیال سے سندھ کے اندر ویسے کمزور ہو چکی ہے اس ٹائم. تو ابھی خیر یہ الیکشن ہی بتائے گا, ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. تو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی نسبت کافی مضبوط ہوئی ہے, اور نون لیگ کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس کے پیچھے زرداری صاحب کی ہی گیم ہے, جن کو وہ کہتے تھے نون لیگ والے کہ زرداری صاحب ویسے گیم کھیلتے ہیں, بڑے بڑے گیمر ہیں سیاست کے اندر. تو ان کو لگتا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کو ہم ہرا دیں گے, ہم پاکستان کے اوپر حکومت کریں گے. زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کو تو مضبوط کر لیا, لیکن ان کا بیڑا غرق کر دیا نون لیگ کا. تو اسی لیے اب مریم نواز صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو پاکستان میں آ کر میرے خیال سے آگے سیاست کو مزید بڑھانا چاہیے, محنت کرنی چاہیے پارٹی کے اوپر. خیر اس دفعہ تو وہ نہیں جیت سکیں گے, اس دفعہ تو ویسے بھی وہ ہاریں گے. جنرل الیکشن بھی اگر وہ 6 مہینے کے بعد بھی کروا لیں اس میں بھی ہاریں گے. اس سے تو اچھا ہے میرے خیال سے پورے پاکستان کے اندر الیکشن کروانا چاہیے ان کو, اب 2 صوبوں کا کروانے کی بجائے. تو اس دفعہ ہار تو ان کو تسلیم کرنی پڑے گی. تو باقی یہ آگے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں, اپنی پارٹی کے فیوچر کے بارے میں سوچیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں. تو باقی ان شاء اللہ جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کا شیئر کریں گے. اللہ حافظ.